تو باامر مجبوری تدفین میں شریک ہونے والے عبرت پکڑیں گے اور منہ بھر کے کہیں گے کہ بھائی، آدمی کو اس کے گناہوں کی سزا ضرور ملتی ہے، خدا معاف کرے، مگر مرنے والے کو دیکھو کہ موت آئی تو کہاں آئی اور کس حال میں۔ ہم فانی انسان جو بصیرت نہیں رکھتے، نیکی و بدی کے فتوے کتنے اعتماد سے دیتے ہیں۔ خیال مجھے اس بوٹ پالش کرنے والے لڑکے کا بھی آیا، اور میں نے خدا سے دعا مانگی کہ ایک اندھی ماں اور ایک چھوٹے بھائی کی پرورش کرنے والا وہ چھوٹا سا جوان مرد زندہ رہے۔ مجھے یہ امید ضرور تھی کہ محض ایک رکا پہنچانے پر میرے دشمن اس کی جان نہیں لیں گے، جسے یہ بھی علم نہ تھا کہ مکتوب کیا ہے اور مکتوب علیہ کون ہے، اسے کون بیچ رہا ہے اور کون دیکھ رہا ہے۔ جب میں نے لباس بدلنے کے بعد پھر آئینہ دیکھا تو اپنے آپ کو پہچان کر خوش ہوا۔ پرانا سکندر بخت جو گرد و غبار اور جاڑ جنکاڑ کے صاف ہو جانے کے بعد غسل خانے سے برآمد ہوا، کمرے میں موجود کم سے کم 2 افراد یعنی رابعہ اور محسن کے لیے بھی باعث حیرت و مسرت بنا۔ رابعہ مسکرائی اور محسن نے ہنس کر کہا، کبیر داس، تو پھر شریف آدمی نظر آنے لگا ہے۔ نظر آنے لگا ہوں کا کیا مطلب؟ میں نے خوش دلی سے احتجاج کیا، کیا میں ہوں نہیں؟ کمرے میں موجود تیسرے شخص کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں پڑا، جو اپنی متانت سے ہی نہیں، انداز اور ساز و سامان سے بھی ڈاکٹر لگتا تھا۔ وہ محسن کا معائنہ کر چکا تھا اور اس کا تجویز کردہ نسخہ میز پر رکھا تھا۔ اب اس نے مجھے لٹا کے زیادہ تفصیل سے دیکھا، کیونکہ میں واقعی زخمی تھا۔ اس نے بازو پر لپٹی ہوئی پٹی کی فرسٹ ایڈ پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، پھر نئے سرے سے زخم کی صفائی کے بعد کوئی پاؤڈر غالباً نیومائسین چھڑک کے باضابطہ قسم کی صاف ستھری پٹی باندھی، ایک انجیکشن گھونپا اور اپنے بیگ میں سے ایک شیشی نکال کے نسخے پر رکھ دی۔ شیشی میں کیپسول تھے جو میرے اندازے کے مطابق اینٹی بائیوٹک تھے اور زخم کے زہریلے اثرات کو جسم میں پھیلنے سے روکتے تھے۔ پھر اس نے چاندی کی طرح چمکتا ہوا ایک انگلی جتنا لمبا ایلومینیم سٹرپ نکالا، جس کے شفاف پلاسٹک کور میں 10 گولیاں مقید تھیں۔ یہ محض سکون آور ڈائزاپام 5 ملی گرام کی گولیاں تھیں۔ میرا اور محسن کا نسخہ ایک ہی تھا۔ چلتے چلتے اس نے عادتاً کہا کہ تشویش کی کوئی بات نہیں اور چند دن کی باقاعدہ ڈریسنگ سے زخم ٹھیک ہو جائے گا، بشرطے کہ اس دوران میں نے قوت بازو کا غیر ضروری مظاہرہ نہ کیا۔ وہ انتہائی کم گو، حلیق اور صورت سے قابل اعتماد نظر آنے والا بوڑھا آدمی تھا۔ رابعہ نے مجھے بعد میں بتایا کہ یہ ڈاکٹر اس کے والد کا دوست تھا، جسے وہ بچپن سے ڈاکٹر انکل کہتی آئی تھی۔ چنانچہ رابعہ کا فون ملتے ہی وہ آ پہنچا تھا اور رابعہ کے اس بیان سے مطمئن ہو گیا تھا کہ ہم اس کے دوست ہیں جو رات چلتے ایک مظلوم کی حمایت کے لیے لڑائی میں کود پڑے تھے اور اب خود بھی مظلوم تھے، تاہم غنیمت ہے کہ مقتول نہیں تھے۔ محسن باتھ روم سے نکلا تو رابعہ نے بورڈ پر لگی ہوئی ایک گھنٹی کا بٹن دبایا۔ گھنٹی شاید باورچی خانے میں بجی، جہاں اس کی ہدایت کے مطابق کافی پہلے ہی تیار تھی۔ چند منٹ کے بعد شوفر کی زوجہ ماسی ٹرے اٹھائے نمودار ہوئی اور درمیان کی میز پر رکھ کے رخصت ہو گئی۔ جاتے جاتے اس نے پھر ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھا اور زیر لب وظیفہ پڑھنے کے انداز میں کوئی بات کی، جو یہ بھی ہو سکتی تھی کہ موئے خدائی خار دن دیکھے نہ رات، منہ اٹھائے چلے آتے ہیں، اور کوئی دعائے خیر بھی۔ کافی وقت کی اہم ترین ضرورت تھی، جسے میں نے اسپرین نگلنے کے لیے بھی استعمال کیا۔ پھر میں نے رابعہ سے معذرت کی کہ ہم ایسے غلط وقت پر اس کے لیے باعث رحمت نہ بنے، اور اس کی مدد اور مہمان نوازی پر شکر گزاری کا اظہار کرنے کے بعد میں نے تجویز کیا کہ صبح تو ہونے والی ہے، مگر 1-2 گھنٹے آرام کر لینا ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ رابعہ نے اپنی اعصابی مریض ماں کو پہلے ہی سلا دیا تھا۔ وہ ناشتے کی میز پر دوبارہ ملاقات کا وعدہ کر کے رخصت ہوئی اور جاتے ہوئے دروازہ بند کر گئی۔ میں نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور بڑے خوشی و خضوع کے ساتھ خدا کا شکر بجا لایا، جس نے ہمیں تحفظ و عافیت کے ساتھ اس گھر کی چھت کے نیچے پہنچایا اور آسمان پر نہیں اٹھایا۔ مسٹر محسن رضا، میں نے بیڈ پر نیم دراز ہو کے سگریٹ سلگایا اور تکیے کو سر کے نیچے 1 فٹ اونچی بیڈ سائڈ پر رکھ لیا۔ اتنی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت تمہاری لاش نہر میں بہتی ہوئی نہیں جا رہی ہے؟ جی۔ محسن نے دوسری طرف کی بیڈ سائڈ پر دوسرا تکیہ رکھ کے میری تقلید کی اور پیر میری طرف پھیلا دیے۔ اب ہم آمنے سامنے اور ایک دوسرے کی متوازی نیم دراز تھے۔ یہ کیا کم خوشی کی بات ہے کہ تمہاری لاش اس ویران مقبرے میں فومانچو کی لاش کے ساتھ نہیں لیٹی ہوئی ہے۔ اب ہم فوری توجہ طلب مسائل پر مذاکرات کا آغاز کرتے ہیں، میں نے کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ اب تک ہم نے 100% جھوٹ بولا ہے، اور ہر جھوٹ بولنے والے کی طرح اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ سب سچ لگتا ہے۔ رابعہ اتنی نادان نہیں ہے، ہمیں اس جھوٹ میں 50% تخفیف کرنی ہوگی۔ کیا مطلب؟ محسن نے کہا۔ یعنی اب نئے بیان میں تسلیم کرنا ہوگا کہ حملہ آور ایک تھا، یا یہ کہ حملہ ہم میں سے ایک پر ہوا تھا۔ جھوٹ میں 50% تخفیف کا مطلب بات میں 50% صداقت کا اضافہ ہرگز نہیں ہے، میں نے کہا۔
بہت غور و خوض کے بعد میں نے طے کیا ہے کہ صبح پہلے تو رابعہ کے سامنے ڈٹائی سے تسلیم کیا جائے کہ اس وقت ہم ہوش میں نہیں تھے اور مسلط کے غلط تقاضے کے پیش نظر ہم نے جھوٹ بولا تھا۔ اس کا ایک نفسیاتی فائدہ یہ ہوگا کہ بعد میں ہم جو کچھ باقامی ہوش و حواس کہیں گے رابعہ کے لیے واقعی سچ بن جائے گا۔ اب اصل کہانی یوں ہوگی کہ ہم نے سلامت شاہ سے کہا تھا کہ وہ زیورات فروخت کر کے رقم ہمیں پہنچا دے، پھر ہم فومانچو کا حلیہ بیان کر کے کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم دوپہر کا کھانا کھانے جا رہے تھے تو بیرن روڈ پر اس نے ہمیں پک اپ کیا تھا۔ ہم وہاں پہنچے تو بجائے سلامت شاہ کے 3 افراد ہمارے منتظر تھے اور بظاہر وہ ہمارے قتل پر مامور کیے گئے تھے۔ ایک زبردست مارکے میں ہماری مشترکہ کمان نے وہ داد شجاعت دی کہ دشمن فرار ہونے پر مجبور ہوئے۔ دشمنوں میں سے ایک شخص کو ہم نے پہچانا۔ وہ گھنگریالے بالوں، کنجی آنکھوں اور دائیں کان میں پیتل یا سونے کی مندری پہننے والا ٹیکسی ڈرائیور زبردست، محسن نے کہا، جو میری بات بہت غور سے سن رہا تھا۔ یہ کثیر المقاصد بیان واقعی خوب رہے گا۔ ہاں، ایک تو اس سے سلامت شاہ کے نہ آنے پر تشویش کا اظہار کرنا ممکن ہوگا، میں نے کہا، اور بعد میں آج کل یا پرسوں جب بھی اس کی لاش ملے گی تو رابعہ کو اس حادثے اور ہمارے بیان میں مطابقت نظر آئے گی۔ دوسری بات یہ کہ جب فومانچو کی لاش ملے گی تو رابعہ قیاس آرائی کی بنیاد پر سمجھ لے گی کہ وہ کیوں مارا گیا، ورنہ ہم سمجھا دیں گے کہ فومانچو کو ہمارے خلاف سازش کرنے والے دشمنوں نے آلہ کار بنایا اور مقصد پورا ہونے کے بعد اس لیے مار دیا کہ وہ سازشوں کو پہچانتا تھا یا اسے معلوم ہو گیا تھا کہ سازشی عناصر کے عزائم کیا ہیں، چنانچہ اس کا وجود یقیناً باعث خطر تھا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مندری والا ٹیکسی ڈرائیور قاتلانہ حملے کا ایک ملزم قرار پائے گا۔ ہم بتائیں گے کہ وہ کس سمت میں فرار ہوا تھا، اسی سمت سے فومانچو کی لاش کی دستیابی ہمارے مفروضات کی صداقت کا ثبوت بن جائے گی۔ لیکن ان حالات کے پیش نظر ہم رابعہ سے کہہ سکیں گے کہ فی الحال کسی قانونی چارہ جوئی کی ضرورت نہیں۔ ہم پر ناکام قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں مارا کوئی نہیں گیا۔ گزشتہ راہ صلات و آئندہ راہ احتیاط۔ اور ان 2 لاشوں کا کیا بنے گا جو نہر سے برآمد ہوں گی؟ محسن نے کہا، وہ پولیس کا کام ہے کہ واردات کو جو رنگ چاہے دے۔ میں نے کہا، ہمارا ان سے کیا تعلق؟ جب فومانچو کی لاش ملے گی تو مدعی خود پولیس ہوگی اور رابعہ رضاکارانہ طور پر بیان دے کر اپنے لیے اور ہمارے لیے قانونی الجھن پیدا کرنے سے گریز کرے گی۔ اس کے بعد سلامت شاہ کی لاش دریافت ہوگی تو اسباب رابعہ کے سامنے ہوں گے، مگر ہمارا موقف یہ رہے گا کہ وہ صفائی کا واحد گواہ تھا، چنانچہ ہمارے دشمنوں نے اسے مروا دیا۔ پولیس کو زیورات وغیرہ کا حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ یہ تو تھا مسئلہ نمبر 1 اور اس کا قابل تعریف حل۔ دوسرا مسئلہ ہے ستر پوشی کا۔ میرے سارے کپڑے سلامت شاہ کے کوارٹر میں رکھیں اور میرا خیال ہے کہ ابھی لے آؤں، اسی وقت جا کے۔ تجویز یہ بھی قابل تعریف ہے، محسن نے طنز سے کہا۔ جاتے وقت آپ رابعہ کو بتا جائیں کہ کہاں جا رہے ہیں۔ سیسی ڈین کے دروازے پر آپ کو محبت خان نام کا ایک چوکیدار ملے گا، اور چونکہ چراغ دین مری سے واپس آ چکا ہے اس لیے وہ بقلم خود آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہوگا۔ آپ عرض مدعا کیجیے اور وہ آپ کو بڑی نیازمندی سے سلامت شاہ کے سرونٹ کوارٹر میں لے جائے گا۔ آپ اس کے سابق آقا کے فرزند ارجمند ہیں نا؟ آپ کے بارے میں اخبارات کی با تصویر خبروں کا وہ تصور نہیں دے گا۔ آخر مروت اور اخلاق بھی کوئی چیز ہے۔ آپ کا تمام اسباب وہ خود اپنی کار میں رکھے گا۔ آپ ضد کریں گے تو وہ صندوق بھی جو چچا وزیر خان مرحوم چھوڑ گئے تھے کہ سلامت شاہ کا تابوت بنے اور آپ کو چھوڑ کر ہنسی خوشی لوٹ جائے گا۔ بکواس بند کر، میں نے کہا۔ ابھی 5 بجے یا 7 بجے سے پہلے چراغ دین بھی سو کر نہیں اٹھے گا۔ گارڈ بھی عموماً رات کو گیٹ کے پاس یا برآمدے میں چارپائی ڈال کے سو جاتے ہیں۔ بفرض محال وہ فرض شناس ڈنڈا لیے دروازے پر کھڑا ملا تو میں ساتھ والے گھر میں داخل ہو جاؤں گا۔ چراغ دین کے گھر سے پہلے والے گھر میں۔ ضروری تو نہیں کہ ہر گھر میں چوکیدار گیٹ پر موجود ملے۔ چراغ دین کے گھر اور ساتھ والے دونوں گھر کے بیچ میں دائیں بائیں 2 دیواریں حائل ہیں۔ میں کسی بھی دیوار کے آخری حصے کو پھاند کر کوٹھی کے عقبی حصے میں عین سلامت شاہ کے کوارٹر کے قریب لینڈ کروں گا۔ کوارٹر کے اندر اترنا ذہنی طور پر نہ صحیح جسمانی طور پر آسان ہے۔ زندہ سلامت شاہ کسی کے لیے کچھ نہ کر سکا تو اس کا شکست و بے جان اور مقید جسم کیا کرے گا؟ ویسے بھی ادھر دیکھوں گا بھی نہیں، اور سلامت شاہ مرحوم کے کمرے سے اپنے سوٹ کیس چرا کے بھاگ آؤں گا۔ آنے جانے کا راستہ ایک ہی ہوگا اور 10 منٹ بعد بھی حالات وہی ملے گے۔ اگر تو ساتھ والے گھر میں پکڑا گیا تو کس تھانے میں ملاقات ہوگی؟ محسن نے کہا۔ پکڑے گا کون؟ میں نے کہا۔ کوٹھیوں کے مکین اور مالک تو سوئے پڑے ہوں گے، نوکر ہوئے تو باورچی خانے میں ہوں گے۔ کسی کتے یا چوکیدار کا احتمال ہے تو فکر مت کر، میں اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھوں گا۔ اور رابعہ سے کیا کہا جائے گا؟ یہ سوٹ کیس کون دے گیا ہے؟ وہی حملہ ور۔ اب بیچ میں بولا تو جاں پڑ دوں گا، میں نے بنا کر کہا۔ پہلے پوری بات سن لے۔
ریلوے کا کلرک روم صبح 5 بجے کھلتا ہے اور چراغ دین کی کوٹھی سے کلرک روم 5 منٹ کی مسافت پر ہے۔ رابعہ سے کہا جائے گا کہ میں نے پنڈی جانے سے پہلے فاضل سامان کلرک روم میں رکھ دیا تھا، تو یہ بالکل منطقی بات ہوگی۔ ہم آج دن میں کسی وقت وہ سوٹ کیس اٹھا لائیں گے۔ فی امان اللہ، میں نے اٹھتے ہوئے کہا اور کھڑکی کھول کے باہر اتر گیا۔ باہر رات کا اندھیرا اب بھی صبح کے لشکر کی یلغار روکے ہوئے تھا۔ میں نے گیٹ تک کا فاصلہ کسی آہٹ کے بغیر طے کیا اور 4 فٹ کی دیوار پر سے سڑک پر کود گیا۔ واپس کراؤن سینما والی سڑک سے علامہ اقبال روڈ کے چوک تک پہنچنے میں مجھے 10 منٹ لگے۔ پھر اسٹیشن کی سمت جانے والے ایک رکشہ نے اس تھوڑے سے فاصلے کی عوض 5 روپے کی شرط پر مجھے بٹھا لیا اور مزید 10 منٹ بعد میں سی سی ڈین کی کوٹھی سے چند قدم کے فاصلے پر جا اترا۔ سڑک پر ٹریفک کچھ بڑھ گئی تھی، مگر زیادہ تر رکشہ اور تانگے اسٹیشن کی جانب رواں تھے۔ مجھے یاد آیا کہ یہی وقت تھا جب میں راولپنڈی جانے کے لیے پورے اعتماد کے ساتھ اس گھر سے نکلا تھا، جس میں اب مجھے چوروں کی طرح داخل ہونا تھا، اور وہ سلامت شاہ جس نے مجھے جگا کر چائے بنا کر دی تھی صرف 3 دن قبل فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا تھا، تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے لیے کتنی بھیانک موت گات میں ہے۔ میں نے سڑک سے ہٹ کے فٹ پاتھ کے بعد ہر کوٹھی کے احاطے کے سامنے پھیلے ہوئے گھاس کے تنگ قطعے پر چلنا شروع کیا، جس میں جھاڑیاں اور درخت بے ہنگم طریقے پر اگے ہوئے تھے۔ اب میں سڑک سے کافی دور تھا اور دیوار کے سائے میں ہونے کے باعث نمایاں نہ تھا۔ چراغ دین کے گھر سے پہلے والے گھر کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اندر کوٹھی میں مکمل سکوت تھا اور اندھیرا تھا۔ پورچ میں کھڑی ہوئی کار بھی سوئی سوئی لگتی تھی۔ میں دبے پاؤں اندر داخل ہوا ہی تھا کہ قریب کی مسجد سے مؤذن کی صدا بلند ہوئی، آؤ نیکی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ کوٹھی کے پورچ میں ایک لائٹ جلی اور دروازہ کھول کے تہمد اور کرتے میں ملبوس ایک سفید ریش شخص سر پہ کپڑے کی گول ٹوپی رکھے نمودار ہوا۔ میں تیزی سے واپس ہوا اور مخالف سمت میں چلنے لگا۔ چراغ دین کی کوٹھی کے بند گیٹ اور احاطے کی دیوار کو عبور کر کے میں نے گھوم کر دیکھا، وہ شخص جو نماز کے لیے مسجد جانے کے ارادے سے نکلا تھا دروازے کے باہر کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک اجنبی کو گیٹ کے اندر آتے اور پلٹ کر جاتے دیکھ لیا ہوگا اور شبے میں پڑ گیا ہوگا کہ آنے والا چور تھا یا غلطی سے اندر آ گیا تھا۔ نماز قضا ہو جانے کے خیال نے اسے میرے تعاقب یا ہنگامہ آرائی سے باز رکھا اور وہ سڑک عبور کر کے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ اس وقت تک میں چراغ دین کی کوٹھی سے متصل دوسری کوٹھی کے دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ گیٹ کے اوپر سے جھانکنے پر مجھے اپنا منصوبہ چوپٹ ہوتا نظر آیا۔ گیٹ کے اندر بکرے جتنا ایشین کتا بڑے وقار سے ٹہل رہا تھا۔ تقریباً اتنے ہی وقار سے لان پر ایک پہلوان ٹائپ شخص ورزش میں مصروف تھا۔ میں فوراً واپس ہوا اور اب میں نے چراغ دین کے گھر کے پھاٹک کی جری میں سے اندر جھانک کے دیکھا۔ محبت خان برآمدے میں چارپائی پر ہاتھ کا تکیہ بنائے دیوار کی طرف منہ کیے سو رہا تھا۔ یہ طے کرنا مشکل تھا کہ وہ تھک کر لیٹا ہے یا گہری نیند میں ہے۔ ہمت کر کے میں گیٹ کے ستون پر چڑھا اور کوئی آواز کیے بغیر اندر اتر گیا۔ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے میں نے چند قدم کا وہ فاصلہ طے کیا جو خطرناک علاقہ تھا۔ کوٹھی کی سائڈ میں پہنچ کے میں چوکیدار کی نظر کے ریڈار سے محفوظ ہو گیا اور کسی پریشانی کے بغیر سلامت شاہ کے سرونٹ کوارٹر تک جا پہنچا۔ صبح کاذب کا اجالا مٹنے لگا تھا اور چند منٹ میں اس رات کی سحر کا آغاز ہونے کو تھا۔ میں نے بلا تذبذب کوارٹر کی دیوار پھاندی اور چند سیکنڈ ذہن میں کھڑا رہا۔ میرے سامنے 2 کمروں کے دروازے کھلے پڑے تھے۔ ایک دروازے میں سے مجھے وہ صندوق بھی صاف نظر آ رہا تھا جس میں آباء و اجداد کی نشانیوں کی جگہ سلامت شاہ کے ٹکڑے بھرے ہوئے تھے۔ گھر میں گونجنے والا آسیب میرے رگو پے میں کمزوری کی لہر بن کے پھیلنے لگا۔ تاریکی میں سلامت شاہ کا ہیولہ سا ابھرا اور دروازے کی فریم میں ٹھہر گیا۔ سکندر بخت، اس نے کہا، ڈرتے کیوں ہو؟ اس گھر کے دروازے اسی لیے تو کھلے چھوڑے تھے میں نے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم آؤ گے۔ ان دونوں کمروں میں سے کسی میں داخل ہونے کے لیے تمہیں کسی کی اجازت مطلوب نہیں۔ ایک میں تمہارا باپ رہتا تھا، دوسرے میں اس کا دوست، رازدار اور تمہارا چچا۔ اب یہ دونوں کمرے خالی ہیں۔ ایک کا مکین لحد میں اتار دیا گیا ہے، دوسرا اس کے انتظار میں ہے۔ تم اپنی ایمانت سمیٹو اور جاؤ، دیر مت کرو۔ تمہیں ہمارا نہیں، اپنی زندگی کے وقت کا ساتھ دینا ہے۔ میں چونکا اور آگے بڑھا۔ سلامت شاہ کے کمرے کی دیوار کے ساتھ میرے دونوں سوٹ کیس کھڑے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان دونوں کو اٹھایا۔ کمرے کی ویرانی میں اس کی تاریک دیواریں مجھ پر جھکائیں۔ ان گنت غیر مرئی آنکھیں ہر سمت سے مجھے گورنے لگیں اور باہر اچانک پرندوں نے ہر درخت کی شاخ سے چلانا شروع کیا، چور چور چور، قاتل، پکڑو پکڑو۔ میں سوٹ کیس لے کر بھاگا اور یکے بعد دیگرے دونوں سوٹ کیس دیوار پر رکھے۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے عین پیچھے کوئی میرے تعاقب میں تھا اور مجھے گردن سے دبوچنے ہی والا تھا۔ میں نے ایک بار پلٹ کر دیکھا اور دیوار پر چڑھ گیا۔ دوسرے لمحے میں اس مردہ خانے کی حدود سے باہر تھا۔ سوٹ کیس اٹھا کے میں نے کوٹھی کی طرف دیکھا۔ ایک باتھ روم کے روشن دان میں لائٹ نظر آ رہی تھی، جس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ چراغ دین جاگ گیا ہے۔
اور یہ بھی کہ چوکیدار باتھ روم میں گیا ہو۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا۔ چوکیدار چارپائی پر سیدھا بیٹھا چلم والا پشاوری حکا سلگا رہا تھا اور اس کی نگاہ گیٹ کی طرف تھی۔ پوری احتیاط کے ساتھ میں واپس ہوا۔ سوٹ کیس سرونٹ کوارٹرز کی دیوار کے ساتھ رکھ کر میں نے ساتھ والی پہلی کوٹھی کی دیوار پر سے جھانکا، جس میں سے نکل کے ایک شخص نماز پڑھنے گیا تھا۔ وہ مجھے 10 منٹ پہلے ملا تھا۔ 10 منٹ میں اس کا مسجد تک جانا، وضو کرنا، نماز پڑھنا اور واپس آنا۔ نہیں، میں نے حساب لگایا، وہ 20 منٹ سے پہلے واپس نہیں آ سکتا تھا۔ باقی کوٹھی پر آغاز صبح کا سکوت طاری تھا اور درختوں میں چہچہانے والے پرندوں کے سوا کوئی آواز کہیں سے سنائی نہ دیتی تھی۔ بظاہر ایک پابند صوم و صلات شخص کے سوا دوسرے گھر والے ہنوز خواب غفلت میں تھے۔ میں نے دونوں سوٹ کیس دیوار پر رکھے اور دوسری طرف کود گیا۔ پھر خشک پتوں اور سوکھی ٹہنیوں پر سے سوٹ کیس لے کر گزرا اور ایک جاڑی کے پیچھے چلنے لگا جو قد آدم انتہائی گھنی اور ہموار تراشی ہوئی تھی۔ گیٹ تک میں سرسبز دیوار کے پیچھے چل سکتا تھا۔ ابھی میں گیٹ سے چند قدم دور تھا کہ میں نے اسی ٹوپی والے سفید ریش شخص کو سڑک عبور کر کے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھا۔ میں سانس روک کر منجمد ہو گیا۔ وہ سیدھا میری طرف آیا اور ایک لمحے کے لیے مجھے شبہ ہوا کہ شاخوں اور پتوں کی گھنی چادر کے پیچھے بھی اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، لیکن بالکل قریب آ کے وہ مڑ گیا۔ اس نے تازہ کھلے ہوئے گلاب کا ایک پھول توڑا اور اسے سونگھتا ہوا ٹہلتا ہوا اندر چلا گیا۔ چند سیکنڈ بعد میں جاڑی کے پیچھے سے نکلا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سڑک پر آ گیا۔ آخری وقت تک مجھے دڑکا لگا رہا کہ کہیں پیچھے سے کوئی چلانے نہ لگے یا چراغ دین کا چوکیدار گیٹ کھول کر باہر نہ آ جائے۔ 50 قدم دور آ جانے کے بعد میں نے خود کو محفوظ تصور کیا۔ اب میں ایک مسافر نظر آتا تھا جو فاصلہ کم ہونے کے باعث کوٹھی سے نکلا تھا اور اسٹیشن کی جانب پیدل روانہ ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر مجھے 3 دن پہلے کی وہ صبح یاد آئی جب میں ایسے ہی صرف اپنا بریف کیس لیے اسٹیشن پہنچا تھا اور آفات و حادثات کے ایک ایسے جال میں گرفتار ہو گیا تھا جو بڑے شاطر مکروہ فریب کے ہتھ کنڈوں سے آشنا اور اپنی طاقت کے زوم میں مبتلا شکاری نے بچھایا تھا۔ یہ سامنے آ کر مقابلہ کرنے والا نہیں، چھپ کر وار کرنے والا کینہ پرور شکاری تھا جسے ہر ناکامی نے جنجلاہٹ کے اشتعال میں زیادہ خطرناک بنا دیا تھا۔ مگر شکاری خوفزدہ بھی تھا کہ کہیں ذرا سی بھول چوک کے نتیجے میں وہ خود شکار نہ ہو جائے۔ کلرک روم تک 10 منٹ میں پیدل پہنچ جانے کے بعد میں سامان کو محسن رضا کے نام سے جمع کرا کے اور رابعہ کا پتہ لکھوا کے باہر نکلا تو افق پر سورج کے اجالے کا ہراول دستہ شفق کے سنہرے عہدے کرمزی بادلوں کے رنگ میں اتر رہا تھا۔ میں نے رسید سنبھال کے جیب میں رکھی اور پھر 5 منٹ کے نوٹ کی ضمانت پر ایک رکشہ والے کو گڑھی شاہو تک چلنے پر ضمانت کیا۔ عین رابعہ کی کوٹھی کے دروازے پر اترنے کی بجائے میں نے کراؤن سینما سے ذرا آگے رکشہ روک لیا اور باقی فاصلہ پیدل طے کرتے ہوئے احتیاطاً سگریٹ کا ایک پیکٹ خرید لیا۔ جب میں نے رابعہ کے گھر کی دیوار پھاندی تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ رابعہ کو لان میں ٹہلتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے نظر اٹھا کے مجھے حیرانی سے دیکھا اور دوسرے لمحے میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میں نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور سنہرے داغے جیسی سیل کے کنارے کو کھینچ کر بیرونی شفاف پلاسٹک کی جلی کو الگ کیا۔ رابعہ نے وہی رات والے کپڑے پہن رکھے تھے اور قریب پہنچ کے میں نے دیکھا کہ اس کے چپل لان کے کنارے ساتھ ساتھ یوں رکھے تھے جیسے سبز گھاس پر سفید کبوتروں کا جوڑا بیٹھا ہو۔ اس کے گلابی پاؤں شبنم کی نمی سے بھیگے ہوئے تھے۔ میں ذرا سگریٹ لینے چلا گیا تھا۔ میں نے معذرت اور وضاحت کے طور پر کہا، میں تو سمجھی تھی تم سو رہے ہو۔ وہ بولی، آنے جانے کے لیے لندن میں گیٹ کا استعمال آؤٹ آف فیشن ہو گیا ہے کیا؟ وہ دراصل، میں نے کہا، میرا خیال تھا رات کو سب کی نیند خراب ہوئی، اب صبح صبح پھر کال بیل بجا کے سب کو جگا دینا مناسب نہیں۔ اخلاقاً وہ خاموش ہو گئی۔ یہ میرے دل کا چور تھا یا اس کی خاموشی سے واقعی یہ تاثر ملتا تھا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ قابل یقین تو نہیں، مگر وہ بے یقینی کے اظہار کو ادب آداب، مصلحت یا ضرورت کے تقاضوں کے خلاف سمجھتی ہے۔ تم ہر روز اسی وقت اٹھتی ہو؟ میں نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ بولی، عموماً 7 بجے سے پہلے آنکھ نہیں کھلتی، بس نیند نہیں آئی بعد میں۔ کیوں؟ کیا سوچتی رہی؟ میں نے کہا، اور کس کے بارے میں؟ وہ میرے لہجے کی شوخی سے متاثر نہیں ہوئی اور اسی متانت کے ساتھ ٹہلتی رہی۔ سکندر، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے، دنیا میں ایسے لوگوں کی تعداد نصف درجن بھی نہیں جن کی کسی بات کا میں برا ہی نہیں مان سکتا۔ میں نے جواب دیا، ان میں ایک تم ہو۔ میرا خیال ہے سکندر، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ وہ رک کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، حقیقت وہ نہیں جو تم نے بیان کی تھی۔ اس شک کی وجہ، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا اور شبنم سے مہکتی گھاس پر بیٹھ گیا۔ وہ اسی طرح ٹہلتی رہی۔ وجہ بظاہر تو کوئی نہیں، وہ بولی، احساس بعض اوقات بے سبب بھی ہوتا ہے، بس مجھے یوں لگتا ہے جیسے تمہارے لہجے میں قائل کر دینے والی صداقت نہیں ہے،
पुराने लोग मसलन मेरे अब्बा खरे खोटे चांदी के सिक्के को उछाल के आवाज से पहचान जाते थे। तुम्हारी आवाज में खरे होने की वो खनक नहीं है। या शायद मेरे कान फरेबे समात का शिकार हैं, मगर मैंने तुमसे जेल में मुलाकात के दौरान ऐसा महसूस नहीं किया था। कसूर तुम्हारे कानों का नहीं है। मैंने चंद सेकंड के बाद एक तवील कश का धुआं खारिज करते हुए कहा, मैं तुम्हारी झूठ सच को परखने की इस सलाहियत का एतराफ ना करूं तो ये एक और झूठ होगा। इस सलाहियत की बदौलत तो तुमको फौरन मालूम हो जाता होगा कि अपनी बेगुनाही का मुकदमा तुम्हारे पास लेकर आने वाला कोई मोक्कल झूठा है या सच्चा। वो हंसी, ऐसी बात भी नहीं है। दुनिया में एक से एक एक्टर पड़ा है। मैंने उसकी बात में छुपे हुए लतीफ से तंज को महसूस कर लिया। वसी तरफ फलसफियाना नुक्ता नज़र शेक्सपियर का था, जिसने कहा था कि दुनिया स्टेज है और हम सब एक्टर्स हैं, लेकिन झूठ बोलने वाले और एक्टर में फ़र्क है। एक्टर ये इसरार तो नहीं करता कि उसके डायलॉग को सच समझ के कबूल करो। मैं एक्टर नहीं हूँ। झूठ मैंने अमदन बोला था। उस वक्त ज़हनी तौर पर मैं ये फैसला करने से कासिर था कि मुझे झूठ बोलने से फ़ायदा होगा या नुकसान, और मैं इस झूठ को निभा भी सकूंगा या नहीं। जो बात मैंने सोचे समझे बगैर की गलत थी। इस वक्त मेरा ख्याल था कि ये बेज़रर सा झूठ बोलने से मामला ख़त्म हो जाएगा। हकीकत इसके बरक्स थी। मैं तुम्हें कायल ना कर सका। खुद मुझे बाद में एहसास हुआ कि तुम्हारे एतमाद के जवाब में ये अदम एतमाद का मुजाहरा बहुत नामुनासिब है। इसका जिक्र मैंने मोहसिन से भी किया था और उसने मुझे शर्मिंदा किया। चुनाचे मैंने मोहसिन से वादा कर लिया था कि सुबह नाश्ते की मेज़ पर या बाद में मौका पाते ही तुम्हें असल हालात बता दूंगा। डॉक्टर और वकील को हकीकत न बताई जाए केस बिगड़ जाता है। ये बात तो सुनी होगी तुमने। वो बोली, हाँ, और इसलिए मैं ये सब कुछ बता रहा हूँ। मैंने कहा। फिर मैंने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक झूठ में 50% तखफीफ की और वो कहानी सुनाई जो सच और झूठ के ताने बाने से तैयार की गई थी। ये कहानी सुनाते हुए मेरा ज़मीर मुझे मुलामत कर रहा था कि मैं एक झूठ पर दूसरे सोचे समझे बहुत बेहतर किस्म के झूठ का पर्दा डाल रहा हूँ।